بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی اچھا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، بہت ہی مجدد وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کو صبح اٹھتے ہی یہ وظیفہ کرنا ہے، اس وظیفے کو نہار منہ کرنا ہے۔ یہ قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی سورہ کا وظیفہ ہے، اس کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آپ حضرات صبح اٹھتے ہی اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، اللہ کے فرشتے رحمت لے کر اترنے لگیں گے۔ تو حضرات، ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ایک قرآن عظیم کی چھوٹی سی سورہ ہمیں پڑھنا ہوگی۔ اگر گھر میں تنگی ہے، غربت ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا جڑ سے صفایا ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی، تنگی گھر سے دور ہو جائے گی۔ کیونکہ ایسا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کماتے تو بہت ہیں، مگر گھر میں ہمارے پیسہ نہیں دکھا کرتا ہے، ادھر آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، بالکل بھی برکت نہیں ہوا کرتی ہے، گھر میں اچھا نہیں لگتا ہے، کماتے کماتے تھک چکے ہیں۔ اور حضرات، جب انسان کے پاس پیسہ بالکل نہیں ہوا کرتا ہے تو اس کو اچھا بھی نہیں لگا کرتا ہے۔ بعض جگہ تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پیسے کی وجہ سے بعض جگہ شادی نہیں ہوا کرتی ہے، بعض ہمارے بھائیوں کی برات نہیں ہوا کرتی ہے، بعض ہماری بہنوں کے رشتے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، آپ حضرات کو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹا سا عمل ہم آپ حضرات کو بتائیں گے، آپ اس کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام پریشانی ختم ہو جائیں گی، آپ کی غربت دور ہو جائے گی، آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ صرف آپ اس وظیفے کو کر لیں، کیونکہ دوستو، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم حاصل کراؤں، ان کو اچھی یونیورسٹی میں پڑھاؤں اور اپنے گھر کے تمام اخراجات آسانی کے ساتھ کروں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو، میرے گھر میں کوئی دقت نہ ہو اور میرے گھر کے تمام خرچے آسانی کے ساتھ چل جائیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی کوئی دقت نہ آئے تو نہار منہ اس وظیفے کو کریں۔ تو دوستو، اب ہم جانیں گے کہ یہ وظیفہ ہے کیا، اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ لاسٹ تک بنے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آئیے اب جانتے ہیں کہ یہ وظیفہ کس وقت کرنا ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ وظیفہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کریں، اور ایک بات کا خیال رکھیں، آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی عمل کریں، اس سے پہلے آپ پنج گانا نمازی بن جائیں، پنج وقتہ نمازی بن جائیں۔ آپ نمازوں کا خیال رکھیں، اس کے بعد وظائف کریں۔ تو دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس وظیفے کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کریں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد باوضو ہو کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جی ہاں دوستو، 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی میں آپ کو پڑھ کر سنائی دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ہاں دوستو، 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور جب درود ابراہیمی ہو جائے اس کے بعد قرآن مقدس کی چھوٹی سی سورت سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر 141 مرتبہ یعنی 141 ٹائم پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر بھی ہم آپ کو پڑھ کر سنائے دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ جی ہاں دوستو، سورہ کوثر 141 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ حضرات سورہ کوثر کو 141 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا پیارا نام 100 مرتبہ پڑھنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی غربت تنگی دور ہو جائے گی، رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ تو وہ کون سا نام ہے، میں آپ کو پڑھ کر سنائی دیتا ہوں۔
یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ ایسا کرنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا کریں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی پریشانی ہو، جو بھی آپ کی دقت ہو، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام تر حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی تمام تر مصیبتیں دور ہو جائیں گی، دقتیں دور ہو جائیں گی، آپ کو خوشحالی ملے گی، آپ کے پیسے میں، رزق میں، کاروبار میں بے برکتی دور ہو جائے گی، آپ کی تمام تر ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ تو دوستو میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کا، نہ پڑھنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے، صراط المستقیم پر چلائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔